السلام علیکم ناظرین، اللہ پاک نے ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں دی ہے. ہر چیز اللہ پاک نے ہمارے ملک میں دی ہے. ہمیں 4 موسمیں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے، ڈیزرٹس بھی ہیں اور بڑے بڑے ہمالیاز بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیں اتنی اچھی لیڈرشپ بھی دی ہے جو ملک کو اچھے نمونے چلا سکتے ہیں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہوں، چاہے پولیٹیشینس ہوں، چاہے لائرس ہوں، چاہے کہ ایوری واک آف لائف میں ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے، لیڈرشپ بھی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اسی طرح ان کو رول ماڈل اپنا بنائیں، وہ جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے ترقی کر رہے ہیں ملک کے لیے، اور جو سوچتے ہیں ان کی سوچ کی مثبت سوچ کو ہم اگر اپنائیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے یا ہم بھی ڈیولپڈ کنٹریز میں نہ شامل ہو جائیں. بدقسمتی سے 75 ایئرس ہمارے ملک کو ہو گئے ناظرین، لیکن ابھی تک ہم قرضوں کے محتاج ہیں. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اس میں کچھ ہمارے اپنے لیپس ہیں، اپنی غلطیاں ہیں، اپنے قدوتیں ہیں. ان سب کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت ایسا پوٹینشیل ہے، ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو صحیح کام کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے ہمارے بزنس میں کچھ کبھی استحکام بھی ہے، اس کو اچھے نمونے سے ہو رہا ہے، اکنامی میں بھی بوسٹ اپ ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آدمیوں سے بات کریں، ان کو آگے لانے کے لیے پروموٹ کریں اور ان کو کے خیالات سے عام آدمی کو واقف کریں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے کیا سوچتے ہیں. ان میں سے ایک نام ہمارا ہر دل عزیز عارف حبیب صاحب کا بھی ہے، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج سے لے کے بزنس تک، اکنامی تک اور نیشنل انٹرنیشنلی اللہ پاک نے ان کی عزت کی ہے، انہوں نے اپنا نام کمایا ہے. یہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. انٹروڈیوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو نہیں جانتے، آپ ان کو مجھ سے اچھی طرح جانتے ہوں گے، لیکن ان کے جو بچپنے سے لے کر اب تک جو اس نے ترقی حاصل کی ہے، اپنے اسٹرگل کیے، اپنے ملک کے لیے جو کام کیا ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ عارف حبیب صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اکرامی میں. آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے بچپن کے بارے میں، کچھ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. آپ کا جو ہے وہ پی ٹی وی میں بہت زیادہ خدمات رہی ہیں اور اب آپ نے یہ ایک نیا کیریئر شروع کیا ہے، آپ کے لیے بہت نیک خواہشات. تھینک یو سر. ظاہر ہے ہم انڈیا سے مائیگریٹ ہوئے تھے، ہمارے والدین، میری تو پیدائش جو ہے وہ کراچی کی ہے، لیکن جب یہ ہے کہ پاکستان بنا تو اس وقت ہمارے پیرنٹس جو ہے گجرات میں ہوتے تھے، باٹوا میں. اچھا. اور ہمارے پیرنٹس کے جو ہے وہ ٹی گارڈنز ہوتے تھے کلکتہ کولاسر میں. جب پاکستان بنا تو وہ پھر وہاں چھوڑ کے یہاں آئے، مائیگریٹ ہوئے بچوں کے ساتھ. جو ہے وہ میری مدر اور فادر جو ہے وہ یہاں آئے. اس کے بعد شروع میں آتے ہی پہلے وہ حیدرآباد میں لینڈ کیا انہوں نے، پھر حیدرآباد کے بعد جو ہے وہ کراچی آئے اور پھر کراچی میں سیٹ اپ کیا. پھر یہاں ہمارے جو بھائی ہیں سارے بڑے بھائی، میں سب 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں اور جس کی کراچی میں جو ہے وہ پیدائش ہوئی. لیکن جو بڑے بھائی ہیں وہ یہاں آ کے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ روزگار کے مواقع تلاش کیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹ اپ کیا. اس میں ایک بھائی ہمارے جو ہیں انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو آئیڈینٹیفائی کیا اور وہاں انہوں نے ممبرشپ لی. اور پھر مجھے 1970 میں جو ہے 1970-71 میں انہوں نے مجھے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جا کے آپ اسٹاک ایکسچینج میں سیکورٹیز بروکریج بزنس جو ہے جی سر وہ سیٹ اپ کریں. تو 71 میں 71 میں تو یوں پھر جو ہے وہ ہم نے یہاں اسٹاک ایکسچینج میں ابتدا کی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ فوراً اس کے بعد وار ہو گئی انڈیا پاکستان کی، اور پھر اس کے بعد نیشنلائزیشنز جو ہے ہوئی. اسٹاک ایکسچینج کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ بند بھی ہو گیا تھا اس زمانے میں، لیکن پھر جو ہے وہ 1973 سے پھر مارکیٹ دوبارہ جو ہے وہ آن ٹریک آئی اور اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ گروتھ ہوتی رہی اور مارکیٹ کی گروتھ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ ہماری گروتھ بھی جو ہے وہ رہی. پھر اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ میں جو ہے 1980 کے اندر فرسٹ ٹائم میں ایز اے ڈائریکٹر الیکٹ ہوا، پھر ٹریجرر اینڈ وائس پریزیڈنٹ اینڈ پھر اسٹاک کا پریزیڈنٹ اینڈ چیئرمین جو ہے بنے. اور الحمدللہ اس پیریڈ میں پاکستان نے بہت مواقع فراہم کیے اور اس میں مختلف ایریاز میں جو ہے وہ گروتھ ہو سکی. تو اب اس وقت جو ہے وہ ظاہر عارف حبیب گروپ جو ہے وہ سیکیورٹیز مارکیٹ میں تو ہے ہی، پھر ایسٹ مینجمنٹ میں رہا ہے، ریٹ مینجمنٹ
جو ہے وہ وی آر دا پائنیئرس ان دیٹ. پھر ہم فرٹیلائزر, سیمنٹ, اسٹیل, ونڈ پاور کے شعبوں میں اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. عربی صاحب ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 71 سے اسٹاک ایکسچینج سے آغاز کیا, تو اسٹاک ایکسچینج کا ملک کی اکانومی پہ کیا اثرات ہیں؟ آپ نے اپنے تجربے سے کیا سیکھا؟ دیکھیے, اسٹاک ایکسچینج کا جو پرپز ہے جی سر, وہ کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ ملک میں جو ہے وہ بزنسز اور انڈسٹریز کے لیے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس جو ہے وہ سرپلس فنڈ ہیں, انویسٹیبل فنڈز ہیں, اور ان لوگوں کے پاس کہ جن کے پاس آئیڈیاز ہیں اور جن کے پاس جو ہے وہ سرمایہ کی ضرورت ہے وہ ان کی سیٹ اپ کرنے کے لیے. تو اسٹاک ایکسچینج ان انویسٹرز کا اینڈ ٹیکرز آف انویسٹمنٹ فنڈز کا ایک میٹنگ پلیس ہے, اور وہ میٹنگ پلیس ہے تو وہ اپنی کمپنیز کو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ کرتے ہیں, اور وہاں جو ہے وہ انویسٹرز جو ہے اس کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور وہ کمپنیز کے جو شیئرز ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہوتے ہیں. تو اس میں پھر انویسٹرز جو ہے جب بھی چاہے وہ انٹر ہو سکتا ہے, جب بھی چاہے وہ ایگزٹ کر سکتا ہے. تو چونکہ وہ اگر کمپنی اور اس کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کو زیادہ انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس میں سرمایہ کاری کریں, کیونکہ اگر وہ فکس ہو اور اس کے لیے ایگزٹ کا جو ہے وہ پاسبلٹی نہ ہو تو پھر لوگوں میں اتنی حوصلہ نہیں ہوتا ان میں کہ وہ اس میں زیادہ کام کریں. زیادہ سے زیادہ سرمایہ ملک میں انڈسٹری کے سیٹ اپ کرنے میں, بزنس کے سیٹ اپ کرنے میں, فائنینشیل سروسز بزنسز کو سیٹ اپ کرنے میں کے لیے جو درکار ہوتا ہے اس سے وہ اویلیبل ہوتا ہے. اور اس سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ہماری اکنومی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہیں. اس سے جو اشیاء صرف اور خدمات جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں عوام کو. پھر یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار جو ہے وہ ملتا ہے, چونکہ یہ انڈسٹریز وغیرہ لگتی ہیں تو اس میں وہ روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں. اور پھر حکومت کے لیے جو ہے وہ ریونیوز کا, چونکہ ٹیکسز کی صورت میں کسٹم ڈیوٹی, سیلز ٹیکس, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور انکم ٹیکس کے صورت میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریونیوز حاصل ہوتے ہیں. تو یوں اس میں جتنی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی دلچسپی ہوگی سرمایہ کاری میں, اتنا ہی ملک کے لوگوں کے لیے اور ملک کی اکنومی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ سود مند ثابت ہوتا ہے. اچھا, کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی ملک میں کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے یا امپورٹنٹ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے یا کوئی ایسا کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اسٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی, یا کبھی اگر اچھی پازیٹیو صورتحال ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی اسٹاک ایکسچینج بوسٹ اپ ہو گئی. اس کا ان سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے بھی کوئی واسطہ ہے ملک کی؟ جی بہت زیادہ واسطہ ہے, کیونکہ اگر ملک کے اندر استحکام ہے تو سرمایہ کاری کی ایکٹیویٹی زیادہ جو ہے وہ فلرش کرتی ہے, گرو کرتی ہے. اور اگر ملک میں استحکام نہیں ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ سرمایہ کاری سے ڈرتے ہیں, خاص طور پہ باہر سے لوگ جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں. اور پاکستان میں یہ ریسنٹ پیریڈ میں انفارچونیٹلی اس مشکل کا سامنا پاکستان کو جو ہے وہ رہا ہے. حالانکہ یہاں کمپنیز نے جو ہے وہ ایک مناسب طریقے سے پرفارم کیا ہے, لیکن چونکہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور ہمارے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز کی ویکنیس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا یہاں دلچسپی کم رہی ہے. تو اس کے لیے اب ضروری ہے اس میں بہتری لانے کے لیے کہ سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. اور یہ جو آج کل ڈائلاگ چل رہا ہے, میں انکریج کروں گا کہ ان تمام ہمارے پولیٹیکل لیڈر سے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور ایک الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ پر ایگریمنٹ ہو جائے, تاکہ یہ جو آج کل انسرٹنٹی ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے, خاص طور پہ جو ہے ڈیموکریسی کے لحاظ سے, تو یہ چیز جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ مارکیٹ کو افیکٹ کر رہی ہے. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ویلیویشنز جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں بہت لو ہیں. یہ ریجن میں دنیا میں جو ہے وہ لوئسٹ پرائس ارننگ ملٹیپل ہے, یعنی ان کی ویلیویشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے. اس کی مین وجہ جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور میکرو اکنامک فنڈامنٹلز کی ویکنیس ہے. ان دونوں کی طرف جو ہے وہ کام کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ فکس ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو سکسیسو گورنمنٹس جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہماری اکنومی میں استحکام آئے, اس کے لیے مسلسل جد و جہد
کرنے کی ضرورت ہے. کچھ تھوڑے سے انٹرنیشنل جو ہے وہ حالات بھی کووڈ آیا, کووڈ میں پاکستان نے اچھا ڈیل کیا, لیکن پھر اس کے بعد یہ یوکرین اور رشیا کی وار نے جو ہے افیکٹ کیا, اور اس سے کموڈٹی پرائسز میں جو سپر سائیکل آیا تو اس سے بھی مشکلات جو ہے وہ پیدا ہوئی. یہاں سیلاب جو ہے پچھلے سال آیا, اس میں بھی جو ہے وہ ہماری اکنامی کو کافی ہرٹ کیا اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی. عارف صاحب ماشاء اللہ آپ نے تفصیل سے یہ بات بتائی اور اس پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی ملک کی موجودہ پولیٹیکل سچویشن پہ اور اکنامک پہ. کل ایک سروے آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان پورے ایشیا میں ایون ساؤتھ سری لنکا سے بھی زیادہ مہنگا ملک ہو گیا ہے. یعنی جو ہمارے ہاں مختلف چیزیں ہیں, حالانکہ سری لنکا ڈیفالٹ بھی کر کے گیا, سب کچھ کیا, اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, اور جس کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا اس پہ, سب کچھ ہم اتنا مارا ماری میں لگے ہوئے ہیں, ہماری اکنامی کرش ہوتی جا رہی ہے. ہم IMF کی طرف بھی گئے ہیں, ڈی ویلیویشن آف روپیز بھی, ڈالر اتنا بڑھ گیا ہے حد سے زیادہ. ان سب باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو آپ ایز ایکسپرٹ اکنامسٹ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ہماری ملک کا جو گاڑی ہے, کیوں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہوگی. جی آئی تھنک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ریسنٹ پیریڈ میں مہنگائی بڑھنے کی شرح پاکستان میں جو ہے وہ ریجن میں سب سے زیادہ رہی ہے سری لنکا کے بعد. جی لیکن اب کہہ رہے سری لنکا بھی ہم سے بڑھ گیا ہے. لیکن اگر کمپیئر کریں جی سر تو پاکستان جو ہے وہ پہلے کافی چیزوں میں ان ملکوں سے سستا تھا, بالکل آج بھی ان کے قریب پہنچا ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. ایک تو مہنگائی بڑھنے کی شرح, اس کو جو انفلیشن ریٹ کہتے ہیں, وہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بہت تیز رہا ہے, لیکن کیا چیزوں کی قیمتیں جو ہے کمپیریٹر میں بڑھنے کے بعد جو ہے وہاں کے مقابلے میں کس طرح کمپیئر ہوتی ہے. تو مہنگائی بڑھنے کی شرح بہت زیادہ رہی ہے ریسنٹ پیریڈ میں, لیکن جو اس وقت پرائسز ہیں وہ پرائسز جو ہے وہ بالکل ابھی کمپیریبل ہیں. اس کے لیے جو سب سے بڑا جو مشکل آئی, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ یوکرین رشیا کی وار کی وجہ سے انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بہت بڑھ گئی, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں سہنا پڑا پاکستان کو, اور اس سے بھی زیادہ جو روپے کی قدر میں کمی ہوئی تیزی سے, اس کا جو ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. کیونکہ جو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے امپورٹ ہوتی ہیں اور انفلیشن کی وجہ سے ان کی کاسٹ بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور جو روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے یہ اور مہنگا ہو گیا. تو اور مہنگا ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ سکت سے باہر ہو گیا, اور عام آدمی جو ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی امپورٹس جو ہیں وہ اپنی ایکسپورٹ اور اپنے ریمیٹنسز کے اندر رکھے. تو جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو اوائڈ کریں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پاکستان نے پچھلے 10 سال میں کوئی $86 بلین جو ہے وہ کا ڈیفیسٹ کیا ہے, اور اس پہ کوئی 30-32 ارب روپے جو ہے وہ انٹرسٹ دیا ہے, اور اس دونوں کو ملاتے ہیں تو 125 ارب کے قریب جو ہے وہ ٹوٹل 125 ارب ڈالرز جو ہے یا $125 بلین جو ہے وہ یہ بنتا ہے, اور اتنا ہی پاکستان کا جو ہے بیرونی قرضہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اگر ہم کنٹرول کریں اور ہم اپنے پاؤں اتنے ہی پھیلائیں جتنی ہماری چادر ہے, تو پھر ہم یہ جو ہے ان مشکلات کو اوائڈ کر سکیں. اور اب یہ ہوا ہے کہ مارچ اور اپریل میں انہوں نے کچھ امپورٹ جو ہے کرٹیل کی ہیں, جو وہ ایک زیادہ میرے خیال کی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آنے لگ گیا. تو مارچ میں سرپلس ہے, اپریل کے بھی جو نمبرز ابھی آ رہے ہیں اور فائنل نمبر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی جو ہے وہ سرپلس ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان نیسیسری امپورٹڈ چیزیں زیادہ نہ خریدیں. جو ڈالر اسپینڈنگ ہے اس کو کنٹین کریں. تو اس میں جو ہے چونکہ ہماری جو ہے وہ ڈالر ہم شارٹ ہیں, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے لوگ امپورٹڈ چیزوں کو جو ہے اوائڈ کریں, اور زیادہ سے زیادہ جو مقامی چیزیں بنتی ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں, اور اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی اسپینڈنگ جو ہے وہ کریں. تو اس سے یہ اگر لوگوں میں
ایجوکیشن ہو جائے گی اور لوگ اس کا خیال کریں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اماؤنٹ جو ہے وہ کافی بڑا بن جاتا ہے اور پاکستان کو یہ ڈالرز کی سیونگ ہوگی. اور جو اس وقت ہمیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اپنے کمٹمنٹ میں جو ہے وہ کوئی ڈیفالٹ نہ کر جائے تو اس سے ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ انشاءاللہ جلدی طے پایا جائے گا اور اس کے تھرو بھی کافی ہمیں کچھ اسٹیبلٹی مل سکتی ہے اکنامی میں؟ جی آئی ایم ایف کی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیشتر شرائط تو پاکستان نے پوری کر دی ہیں اور اس کے جو بھی جو ریفارمز کرنے ہیں وہ ریفارمز انہوں نے سارے پالیسی ریفارمز جو ہے وہ کر دیے ہیں. اب آخری شرط جو ان کی باقی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرینڈلی کنٹریز سے جو فنڈنگ ہے اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز لائک ورلڈ بینک اینڈ AIIB ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان سے فنڈنگ کی جو ہے وہ ارینجمنٹ کی وہ ان کی شرط ہے وہ ان پروسیس ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ ہو جانے کے ساتھ جو ہے وہ یہ آئی ایم ایف پروگرام صرف اسی لیے نہیں کہ وہ کوئی ہم کو قسط دیں گے 1 بلین کی یا 1.25 بلین کی, لیکن ان کی جو اسٹیمپ ہے, اسٹیمپ آف کانفیڈنس ہے, یہ ہم کو یہ الاؤ کرے گی کہ ہم کمرشل مارکیٹس میں جا کے اپنی جو ضروریات ہیں فارن ایکسچینج کی وہ ہم ریز کر سکیں گے. اور وہ اگر ہم دوبارہ ہمارے لیے کمرشل مارکیٹ جو ہے اوپن ہو جاتی ہے تو یہ اتنا کرنچ آیا ہوا اس کرنچ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکے اور روپے کی قدر میں بھی اسٹیبلٹی آئے گی. روپے کی قدر میں اسٹیبلٹی آئے گی تو انفلیشن جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. آخری سوال, آپ میڈیا فوکس چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک میری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. ہم کو جو ہے وہ پاکستان پہ پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہم الحمدللہ ایک سائزیبل آبادی ہے, 23 کروڑ لوگ ہیں اور 23 کروڑ لوگوں کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنا راستہ جو ہے وہ بنانا ہے. ہم بہت زیادہ جو ہے وہ نہ کریں کہ کوئی باہر سے آ کے ہمارے لیے جو ہے وہ کام کرے گا. تو اس میں ہم زیادہ محنت سے جو ہے ینگ بچے ہیں ان کو پڑھائی کرنی چاہیے, جوان لوگ ہیں ان کو بہت کام کرنا چاہیے, بڑے لوگ ہیں وہ اچھی گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کریں. مجھے خوشی ہے کہ یہ میڈیا فوکس چینل جو ہے وہ بہت ایکٹیولی جو ہے وہ گرو کر رہا ہے اور اکنامی کے میٹرز کے اور عام لوگوں کے جو ایشوز ہیں, مسائل ہیں, ان کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن آرگنائز کر رہا ہے. ان کے لیے میری بہت نیک خواہشات ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میڈیا فوکس بڑی تیزی سے جو ہے وہ گرو کرے گا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین, آپ نے عارف حبیب صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے فرام دا چائلڈہڈ سے لے کے اپنا پورا ایکسپیرینس, پورا نچوڑ آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو بتایا اور اس میں سجیشنز بھی دیں, باتیں بھی بتائیں کہ کس طرح ہم اپنی اکانومی کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں. کازز بھی بتائے کہ کس طرح ہماری اکانومی تھوڑا کریش کر گئی, کچھ قدرتی آفات تھیں, کچھ یوکرین کی جنگ بھی تھی, اس وجہ سے کئی اور چیزیں بھی تھیں, آئی ایم ایف کے قرضہ بھی تھا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, اگر ہم اپنے انٹرسٹ ختم کر کے ملک کے انٹرسٹ پہ آ جائیں, ملک کے انٹرسٹ کو سوچیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ترقی نہ کر سکیں. ہم ہر چیز ہے, ہمارے پاس یوتھ ہے. یورپین کنٹریز میں انفارچونیٹلی ان کے پاس یوتھ کی کمی ہے, وہ یوتھ کے لیے ترستے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں 60% سے زیادہ یوتھ دیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو کم کریں, ملک کے انٹرسٹ کو مقدم سمجھیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.